मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इंसान में हमारी कुदरत के कमालात हैं। आगे जानवरों की तरफ आओ जो हमने इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किए। वल अनआम खलक़हा, उसी ने चौपायों को पैदा किया। लकुम फ़ीहा दिफ़उन, उन्हीं जानवरों में तुम्हारे लिए गर्मी का सामान है। जैकेटें तो अब ईजाद हुई हैं, सदियों से इंसान जानवरों की खाल को, लेदर को, चमड़े को गर्मी के लिए इस्तेमाल करता रहा है। उसी के लिहाफ बनाए, उसी के खैमे बनाए, उसी की जैकेटें बनाई गई हैं, उसी को ओढ़ा जा रहा है, उसी में पानी गर्म किया जा रहा है। तो ये वरना तो इंसानों की नस्ल ही ख़त्म हो जाती है अगर ये जानवर ना होते। तो अल्लाह फरमाते हैं इसमें तुम्हारे लिए गर्मी का सामान है। व मनाफ़े, और इन जानवरों में और बहुत सारे मनाफ़े, कितनी दवाएं इन जानवरों से ईजाद की गई हैं, कितने खुराकों में ये काम आते हैं। व मिन्हा ताकुलून, और इन्हीं को तुम खाते भी हो। यानी इन्हीं जानवरों में बहुत सारे काम है तुम्हारे लिए और फिर खुराक के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं ये। वलकुम फ़ीहा जमालुन हीन तुरिहून, और ये तो बुनियादी ज़रूरतें हैं कि तुम्हें सर्दियों में सर्दी से बचाए, तुम्हारी खुराक का इंतज़ाम हो और तुम्हारी तिजारतें, मनाफे में तिजारत भी दाखिल है, तुम्हारी तिजारतें भी हों। ये तो तुम्हारे बेसिक जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है। इसके अलावा कुछ इजाफी चीज़ें भी हैं जो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे दिल के सुरूर और खुशी का ज़रिया बनती हैं वो चीज़ें, अगरचे वो बुनियादी ज़रूरत नहीं। जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें थी वो तो अल्लाह ने पहले जिक्र कर दी ना। अब उन चीज़ों का भी अल्लाह तस्करा कर रहे हैं कि वो ज़रूरत नहीं है, जो नीड नहीं है सोसाइटी की, लेकिन उससे तुम्हें एक ज़िंदगी की खुशियाँ मिलती हैं। वो खुशियाँ क्या हैं? वलकुम फ़ीहा जमाल, तुम्हारे लिए इन जानवरों में जमाल है, ज़ीनत है। हीना तुरीहून, जब तुम इन जानवरों के रेवड़ को लेके शाम को घर आ रहे होते हो। वहीना तसरहून, और जब तुम सुबह चरने के लिए इनको छोड़ रहे होते हो। आज भी आप गांव देहातों में जाएं कि जिनके पास माल मवेशी हों, वो सुबह उन जानवरों को लेके निकलते हैं, तो चूंकि उनका ये करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का रोजगार होता है, इसमें उनको बड़ा मजा आ रहा होता है, एक मस्ती होती है उनकी तबीयत में। सुबह सुबह वो निकल रहे होते हैं ना कि भाई इतना माल मवेशी सुबह, और फिर घास लगी हुई है, बारिशें हो रही हैं, जानवरों को हम चराएंगे। जब शाम को ये रेवड़ वापस आएगा तो गांव में लोग देखेंगे भी और लोग इज्जत भी देते हैं ऐसी सूरत में कि भाई ये माशाल्लाह मालदार आदमी है। और फिर एक थका हारा जब घर पर आता है पूरे रेवड़ को लेकर, तो इससे एक उसको खुशी भी होती है। अब तो चूंकि मॉडर्न दौर है, ये चीज़ें देहातों के हद तक रह गई हैं। पहले तो ये लोगों का गुजर बसर अक्सर इसी चीज़ पर था। तो और फिर वो बकरियों के थन भरे हुए होते हैं जब शाम को आती हैं, गाय भैंसों के थन भरे हुए होते हैं जब वो चर के वापस आ रही होती हैं। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए इसमें ज़ीनत है। ज़ीनत का मतलब ये मंजर अच्छा भी लगता है तुम्हें। लोग जब इस मंजर को देखेंगे तो लोगों को तुम अच्छे लगने लगोगे और तुम्हारा ये अंदाज अच्छा लगेगा कि तुम सुबह को लेके निकलते और शाम को लेके वापस लौटते हो। तो आज भी उलमा ने इसी आयत से इस्तेदलाल किया है कि इसमें सिर्फ ये चौपाए दाखिल नहीं है। जिस इंसान को भी अल्लाह ने रोज़गार दिया है, तो उसके रोज़गार में जहाँ उसकी तनख्वाह मिलती है या उसकी कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में जो उसकी अर्निंग होती है, जहाँ उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ उस बिजनेस में और मुलाजमत में उसके लिए एक ज़ीनत भी है। बेरोज़गार आदमी को देखें, वो बेचारा घर में पड़ा हुआ होता है, कैसे लोग उसको ताने दे रहे होते हैं। और जो मुलाजिम पेशा लोग हैं या किसी की कोई जॉब लगी हुई हो, कैसे सुबह सुबह वो घर से निकल के तैयार होके जा रहा होता है और शाम को वापस आ रहा होता है। अपने कारोबार की तरफ लोग जा रहे हैं दुकान को, और थके हारे वापस आ रहे होते हैं। तो इन तमाम आमाल में इंसान के लिए एक ज़ीनत भी है। ज़ीनत का मतलब ये अमल अच्छा लगता है और इससे इंसान की तबीयत में एक सुरूर पैदा होता है। तो इससे भी पता चलता है कि ज़ीनत इख्तियार करना भी शरीयत में जायज़ है। उलमा कहते हैं तकब्बुर में, फ़ख्र में और ज़ीनत में फ़र्क ये है कि तकब्बुर में वो ज़ीनत होती है जिसमें आप दूसरे को हकीर समझना शुरू कर दो और उस नेमत जिसकी वजह से आप अच्छे लग रहे हो, उस नेमत को अपना कमाल समझना शुरू कर दो। तो ये फिर ज़ीनत नहीं है, बल्कि ये तकब्बुर है, तफाखुर है, ये हराम है इस्लाम में। और एक ज़ीनत वो होती है जिसमें अल्लाह ने आपको कोई ऐसी नेमत दी जिसकी वजह से आप अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप उस नेमत की वजह से इतराते नहीं हैं। जिनके पास वो नेमत नहीं है उनको हकीर नहीं समझते और उस नेमत को अल्लाह की देन समझते हैं, अपना कमाल नहीं समझते। आप समझते हैं ये तो भीख है जो अल्लाह की तरफ से मुझे मिली हुई है। तो फिर ये ज़ीनत है और इस पे खुश होना भी जायज़ है, फिर ये तकब्बुर नहीं है।
جیسے اس کی مثال حدیث میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل لم يدخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، یعنی میرا حلیہ اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں، زینت کو پسند کرتے ہیں۔ تو جمال بری چیز نہیں ہے، تکبر بری چیز ہے کہ آپ اچھا کپڑا پہن کے جن کے پاس اچھا کپڑا نہیں ہے ان کو حقارت سے دیکھنا شروع کر دیں، اور اس اچھے کپڑے کو آپ سمجھیں کہ میں اس کا مستحق ہوں، تو مستحق نہیں ہے بھائی، اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہے، بس اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں بھیک کے طور پہ دے دی، ہمارا کمال نہیں ہے۔ یہ جذبے کے ساتھ اگر انسان دنیا کی زیب و زینت اختیار کرے گا تو وہ زیب و زینت نہ صرف یہ کہ تکبر نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ قرآن میں بطور نعمت کے ذکر بھی کر رہے ہیں۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اللہ فرماتے ہیں اور تم جانوروں سے کیا کام لیتے ہو، اپنے بوجھوں کو اٹھا کے ایسے ایسے شہروں کی طرف لے کر جاتے ہو، لم تکونوا بالغیہ، کہ تم اس شہر تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے مگر شدید جان کی شدید مشقت کے ساتھ، یعنی تمہارے لیے ان ملکوں کا پیدل سفر کرنا، خود بغیر بوجھ کے پیدل سفر کرنا انتہائی شدید مشکل تھا، تو اس میں تم تجارت کے لیے سامان کیسے لے کر جاتے، یا راستے کے سفر کے لیے سامان کیسے لے کر جاتے؟ تو اللہ نے ان جانوروں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ تمہارے لیے ان شہروں، ان ملکوں تک، ان خطوں تک پہنچنا آسان کر دیا، صرف تمہارا نہیں بلکہ بوجھ اٹھا کے جانا آسان کر دیا۔ اس کے لیے اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا، آپ دیکھیں، گدھے اور خچر کو پیدا کیا۔ تو چونکہ یہاں چوپاؤں کا تذکرہ کر رہا ہے تو اس سے مراد اونٹ ہے، آگے پھر اللہ نے گھوڑے اور گدھے کا الگ سے تذکرہ کیا۔ تو اونٹ ایک ایسا دنیا میں جانور ہے، آج آپ دیکھتے ہیں نا پوری دنیا میں آبادی ہے، تو یہ تو ٹرینیں تو اب ایجاد ہوئی ہیں، جہاز تو اب ایجاد ہوئے ہیں، تو پہلے یہ پوری دنیا میں آبادی کیسے پہنچی، اور یہ لمبے لمبے تجارتی سفر کیسے ہوئے کہ انسانوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہوا، پھر یہاں جو چیز پیدا ہوتی ہے آپ دوسرے ملک میں لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہاں جو چیز ہے وہ یہاں لے کر آ رہے ہیں، انسانوں کا لنک لمبے لمبے، آپ عرب میں دیکھیں ریگستان کے سفر، تو ان میں پھر وہ تجارتی سامان بھی لے کے جا رہے ہیں، تو اللہ نے اس کے لیے کیسا جانور اونٹ پیدا کیا جو اتنے لمبے لمبے سفر کرتا ہے بھوک اور پیاس کی حالت میں، اور اتنا زیادہ بوجھ اٹھا کے چلتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارے چوپائے تو ہم نے پیدا کیے ہیں جن کے ساتھ تم اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہو۔ تو آج لوگ جانوروں پہ بوجھ نہیں اٹھاتے، لیکن آج اگر ہم زندہ ہیں نا تو ہمارے باپ دادوں کو ان جانوروں کی وجہ سے زندگی ملی، تجارت ملی، جس کی وجہ سے ہم ان کی نسلوں میں پیدا ہوئے۔ اگر اللہ اس دور میں یہ جانور پیدا نہ کرتا تو وہ بھی مر کھپ چکے ہوتے، قحط سے ہلاک ہو چکے ہوتے، ہم بھی نہ پیدا ہوتے۔ تو جیسے یہ ان پر اللہ کا احسان تھا، آج کی دنیا پہ بھی اللہ کا اسی طرح سے احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم لرؤوف الرحیم، واقعی تمہارا رب بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی دیکھیں کیسا عجیب انداز ہے قرآن مجید کا کہ اللہ دلیل بھی خود پیش کرتا ہے، پھر دعویٰ بھی خود ہی کرتا ہے کہ دیکھو اس دلیل سے یہ ثابت ہوا۔ یعنی اللہ نے بتایا نا کہ تمہارے رب نے کیسے تمہارے لیے جانور پیدا کیے جن کے گوشت کو تم کھاتے ہو، جن کی کھال کو تم گرمی میں استعمال کرتے ہو، اور تمہارے لیے اس کے علاوہ تجارتی منافع بھی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ تم بوجھ بھی لمبے لمبے سفر کرتے ہو، ان کے سینوں پہ، ان کے کمر پہ بوجھ ڈال کے، اتنے لمبے سفر کہ تمہارے لیے بغیر بوجھ کے پیدل سفر کرنا ممکن نہیں تھا، اور تم ان پہ سامان رکھ کے چلے جاتے ہو۔ تو یہ دلائل دینے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ تم مانو نہ مانو لیکن یہ بات تو ثابت ہوتی ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، واقعی تمہارا پالنے والا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، واقعی تمہارا پالنے والا بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال، دیکھو اللہ کیسا اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، کیسا تعارف کرواتا ہے تاکہ بندے اللہ سے محبت کریں، بندے اللہ سے محبت کریں۔ ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ایسی ذات نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، ڈرنے کا حکم تو اس لیے کہ ہم کوئی نافرمانی نہ کر لیں پھر عذاب نہ آ جائے، ورنہ حقیقت میں اللہ وہ ذات ہے جس سے محبت کی جائے، کیونکہ وہ محسن ہے تو محسنین سے محبت کی جاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے
خچر اور گدھے بھی اس نے پیدا کیے، لِتَرْكَبُوهَا تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، وَزِينَةً اور اس میں بھی زینت ہے تمہارے لیے۔ گھڑ سواری، خچر کی سواری خاص طور پہ مالداروں کے لیے بڑی زینت ہوا کرتی تھی یہ، تو آج بھی یہ سواریاں ہیں ہمارے لیے زینت ہیں۔ اس کے متبادل اللہ نے پیدا کر دی سواریوں کو، لیکن سواری بہرحال جہاں انسان کے سکون کا ذریعہ ہے وہاں انسان کے لیے ایک زینت کا ذریعہ بھی ہے، دیکھنے میں انسان اس سواری میں بیٹھ کر اچھا لگتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ فرماتے ہیں اور وہ کچھ بھی پیدا کرتا ہے جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ یہ تو وہ چیزیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں، اس کائنات میں پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہو رہا ہے جو تمہارے فائدے کا ہے، جو تمہیں علم میں ہی نہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہوتا رہے گا قیامت تک۔ یہ تو موٹی موٹی چیزیں جو سب کو نظر آتی ہیں وہ اللہ نے دکھا دی ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کی تحت لکھا ہے کہ بہت سے موذی جانور جب تعداد ان کی بڑھتی ہے جنگلوں میں تو اللہ ان کی نسل پہ کنٹرول کرنے والے جانور بڑھا دیتے ہیں، تو اس طرح پتہ نہیں اس کائنات میں کیا کیا پیدا ہو رہا ہے، تو اور ہوتا رہے گا قیامت تک۔ ہم تو جو سائنس جو ہے نا وہ تو مشاہدے کو دیکھتی ہے نا، جو نظر آ رہا ہے اس پر تو وہ اس کا تو اعتراف کرے گی، بہت سی چیزیں تو نظر ہی نہیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم جانتے ہی نہیں جن کو اللہ پیدا کرتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ یہ دلائل دے کے اللہ فرماتے ہیں واقعی سیدھا راستہ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ اتنے دلائل سے بات کے بعد تمہیں پتہ چل گیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے۔ سیدھا راستہ وہ ہے کہ اللہ کو بھی مان لو، اس کی نعمتوں کا اعتراف کر لو اور اس کی اطاعت شروع کر دو، یہ ہے سیدھا راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ اور راستوں میں بہت سے ایسے ہیں جو ٹیڑھے میڑھے ہیں، تو وہ جو اس راستے کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے غلط راستے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ نے ایک دعویٰ کر دیا دلائل دینے کے بعد، خود ہی دعویٰ کر دیا کہ تم کیا نتیجہ اخذ کرو گے، ہم تمہیں خود نتیجہ اخذ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ جو ان نعمتوں میں جب تم غور کرو گے نا تو تمہیں سیدھا راستہ نظر آئے گا اور وہ تمہیں اللہ تک لے کر جائے گا۔ جو بھی راستہ تمہیں اللہ تک لے کے نہیں جا رہا وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، وہ جائر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اے اللہ جب تو اتنے دلائل سے ہمیں بتا رہا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، تو جب تو ہمیں سیدھا راستہ بتا سکتا ہے تو چلا بھی تو سکتا ہے نا، تو ہمیں چلا بھی دے اس سیدھے راستے پر۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ چاہتا تو سب کو سیدھے راستے پہ چلا دیتا، لیکن اللہ ایسا چاہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں، جو چلنا چاہے گا تو اس کو چلا دوں گا، جو نہیں چلنا چاہے گا اس کو نہیں چلاؤں گا۔ تو مجھ میں یہ طاقت ہے کہ میں قرآن نازل ہی نہ کرتا، میں پیغمبروں کو ہی نہ بھیجتا، میں انسان کو پیدا کرتے ہی سیدھے راستے پہ چلا دیتا۔ تو مجھ میں یہ طاقت ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اس کی وجہ پہلے اللہ نے بیان کر دی کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو کسی حکمت سے پیدا کیا، وہ آزمائش ہے۔ تو یہ آزمائش ہی ختم ہو جائے گی اگر اللہ ہی تمہیں زبردستی سیدھے راستے پہ چلا دے۔